میرے محترم و دوستو، یہ وہ واقعات تھے ابتدا میں اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دعوت دے رہے تھے، دوسری طرف مکے دے مشرک اللہ دے پاک پیغمبر کے ان دو بچوں کی جدائی پر مذاق کر رہے تھے۔ ایک طرف اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان بچوں کی جدائی کا صدمہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اللہ دے پاک پیغمبر نے آنکھیں بند کر لی، مراقبہ کی شکل اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ دا پاک پیغمبر اپنا چہرہ اقدس اوپر کیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابھی اللہ کی طرف ایک آیت اتری ہے جو میرے تسلی کا سامان لے کر آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے سورہ کوثر پڑھی، اِنَّا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے محترم و دوستو، ظاہراً تو تین آیاتیں ہیں، مفسرین نے لکھا تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں بیان کی۔ اِنَّا اس میں اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام مشن ہے۔ شانئک هو الابتر، اس میں اللہ دے پاک پیغمبر کے دشمنوں کا انجام ہے۔ گویا پورے دین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ دے پاک پیغمبر کی عظمت منقبت شان ہے، دوسری حیثیت آدمی کو پہچاننا چاہیے آنے والے پیغمبر آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام مشن کیا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے، جس شخص نے اس بات کا انکار کیا، جس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا انکار کیا، جس شخص نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا انکار کیا، جس شخص نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا انکار کیا، جس شخص نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت کا حیات کا انکار کیا، اس بدبخت کمینے کا کیا انجام ہوگا؟ ان تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں بیان کی۔ مختصر وقت کے اندر آپ کو الکوثر کے معنی بتاتے ہیں، ویسے تو علماء نے 32 معنی بتائے، میں آپ کو ایک دو معنی بتاتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ الکوثر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن مجید دیا۔
اللہ کی طرف سے سب سے بڑی بھلائی اس امت کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، وہ ایک قرآن ہے۔ یہ جملے یاد کر لیجئے، ہمارے انسانوں کے پاس، مخلوق کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہمارے پاس ہو۔ اللہ کا کلام جو اللہ کے اندر سے نکلا وہ کلام ہے۔ متکلم جب بولتا ہے اس کا کلام اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو الکوثر کہا گیا۔ اس اعتراض کو سامنے رکھی جو میں نے تقریر کے شروع میں آپ کو بتائے، کافر نے کہا کہ اللہ نے پاک پیغمبر کی اولاد نہیں، نام کون لے گا؟ اللہ نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں، یہ تو اولاد کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن مجید میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ہے، قرآن مجید میرے پیغمبر کا سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچار ہوں گے، پیغمبر کی تعریف ہوگی۔ امام مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھے گا تب بھی پیغمبر کی تعریف ہوگی، اور قاری حافظ اپنے مسرت میں بیٹھ کر پڑھے تب بھی پیغمبر کی تعریف ہوگی۔ کوئی شخص ایوان عدالت میں کھڑا ہو کر قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا تب بھی پیغمبر کی تعریف ہوگی۔ کافر تو کہتے ہیں کہ محبوب کی نوری نہ اولاد نہیں۔ اللہ نے کہا محبوب ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں، جب تک قرآن کا پرچار رہے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری سیرت کے تذکرے ہوں گے۔ ایک اور معنی بتاتا ہوں، الکوثر، کافر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں لے گا۔ میرے پیارے تجھے جو تانے دیتے ہیں کل یہی بیکاری بن کر حوض کوثر پہ آئیں گے۔ ایک حدیث آپ کو میں ڈرانے کے لیے سناتا ہوں، ایک حدیث آپ کو ڈرانے کے لیے سناتا ہوں، ایک حدیث آپ کو ڈرانے کے لیے سناتا ہوں۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے، جب پانی کے لیے قریب آئیں گے فرشتے ان کو دھکیلیں گے اور میں کہوں گا ان کو آنے دو، میں کہوں گا ان کو آنے دو۔ ان کے چہرے میرے امتی کے چہرے کو ساتھ چہرے ملتے ہیں، فرشتے ان کو ہٹائیں گے کیونکہ ان کے جسم کے آثار وضو کی نشانات ہوں گے، نشانات ہیں، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ بدکار امتی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کی شریعت کو بدل دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سنیں گے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی ساری زندگی آ جائے گی۔ اللہ جس دین کی خاطر میں نے صدمے سائے، جس دین کی خاطر میں اپنا جسم مبارک خون تر کروایا، جس دین کی خاطر میرے احد میں دانت مبارک شہید ہوئی، جس دین کی خاطر بلال کے سینے پر پتھر ہے اور گلے میں رسی ڈال کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اللہ جس دین کے خاطر میرے صحابہ
انگاروں پہ لیٹے تھے۔ یا اللہ جس دین کے خاطر چچا حمزہ کے 13 ٹکڑے دیکھے، یا اللہ اس دین کو جن لوگوں نے مٹایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں ان کو بھی مٹا دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو پیچھے کر دیا جائے۔ جنہوں نے میری شریعت کا لحاظ نہیں کیا، آج میدان محشر میں حوض کوثر پر ان کا کوئی لحاظ نہیں۔ جنہوں نے میرے دین کو، شریعت کو دھکا مارا، آج میں محمد کریم ان کو دھکا دیتا ہوں۔ کل ان لوگوں کے دھکے ملیں گے، ان لوگوں کو دھکے ملیں گے قیامت کے دن جنہوں نے پیغمبر کی شریعت کا مذاق اڑایا۔